کیونکہ فن لینڈ میں موجود جھیلوں کی تعداد 1,87,888 ہے۔ مڈ نائٹ سن فلم فیسٹیول، یہ تہوار ملک کے شہر سوڈن قلعہ میں ہر سال 5 دن کے لیے منعقد ہوتا ہے، جو امونیا کے سب سے بڑے برف کے بنے ہوئے قلعے کو دیکھنے کے لیے ہر سال ملک کا شہر کیمی لاکھوں سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج میں کچھ لوگوں کی پرزور فرمائش پر آپ کو سیر کروانے والا ہوں شمالی یورپ کے ایک خوبصورت ملک فن لینڈ کی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ملک کے محلے وقوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملک کے شمال میں ناروے، جنوب میں خلیج فن لینڈ، مشرق میں روس اور مغرب میں سویڈن واقع ہے۔ 7,000 سال قبل مسیح کے آثار فراہم کرنے والے اس ملک کا کل رقبہ 3,38,424 مربع کلومیٹر ہے، جو اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 64ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو، 55 لاکھ کی آبادی رکھنے والے اس ملک میں 2 لاکھ افراد غیر ملکی رہائش پذیر ہیں، اور یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے 116ویں نمبر پر آتا ہے، جہاں پر اوسطاً 1 کلومیٹر رقبے کے اندر 15 افراد رہائش پذیر ہیں۔ فنش اور سویڈش ملک کی قومی زبانیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ زبانیں بولنا نہیں بھی آتی تو آپ انگلش زبان بول سکتے ہیں۔ اس ملک کی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے۔ ملک میں تعلیم کی شرح دنیا کے ممالک سے زیادہ ہے۔ یہاں پر بچے کو 7 سال کی عمر میں اسکول بھیجا جاتا ہے۔ براؤن بیئر ملک کا قومی جانور ہے۔ گیمز کی بات کی جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اینگری برڈ اور کلیش آف کلین جیسی گیمز بھی فن لینڈ کی ہی تیار کردہ ہیں، جن کی فروخت سے اکٹھی ہونے والی آمدنی ملک کی معیشت میں نوکیا کے زوال کے بعد اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہیلسنکی ملک کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ دوستو، اگر اس ملک کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہاں بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو دوسرے ممالک سے کافی دلچسپ ہیں۔ یہاں پر 1-2 سینٹ کے سکے استعمال نہیں ہوتے۔ ناظرین، 55 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں 50 لاکھ سے زائد افراد کے پاس اپنے ذاتی موبائل فون ہیں، اور ملک میں کوئی پبلک فون بوتھ موجود نہیں۔ فن لینڈ کو اگر ہم جھیلوں کی سرزمین کہیں تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا، کیونکہ فن لینڈ میں موجود جھیلوں کی تعداد 1,87,888 ہے، جن میں سینکڑوں جھیلیں 500 مربع میٹر سے بھی بڑی ہیں۔ یہاں پر اگر آپ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ہونے والا چالان آپ کی آمدنی کے مطابق ہوگا۔ اس ملک میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں 23 گھنٹے کا دن رہتا ہے اور کئی مقامات پر 51 گھنٹے تک رات رہتی ہے۔ سردی ہو یا گرمی، دن ہو یا رات، ملک میں ڈرائیونگ کرتے وقت گاڑی کی لائٹس آن رکھنی پڑتی ہیں۔ دوستو، اس ملک میں اتنی گاڑیاں نہیں ہیں جتنے زیادہ لکڑی سے بنے ہوئے گھر ہیں، جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 22 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہاں پر ایک عجیب گولف گراؤنڈ ہے جو آدھا سویڈن میں ہے اور آدھا فن لینڈ میں واقع ہے۔ 1998 سے 2012 تک دنیا کی سب سے زیادہ موبائل بنانے والی کمپنی نوکیا کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ ملک میں ہر سال نیشنل سلیپی ڈے کے نام سے ایک ایسا دن منایا جاتا ہے جس میں گھر پر زیادہ دیر سوئے رہنے والے آدمی کو اس کے گھر سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ ملک کی حکومت 500 سے لے کر 2,000 یورو تک اپنے بے روزگار افراد کو وظیفہ فراہم کرتی ہے۔ یہاں پر جوا کھیلنے پر کوئی پابندی عائد نہیں، بلکہ اس کا پورا کنٹرول ملک کی حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ اس کھیل سے حاصل ہونے والی آمدنی غریبوں اور لاچاروں پر خرچ کی جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فن لینڈ کے دارالحکومت شہر ہیلسنکی کو نئے اسکینڈینیوین کھانے کے دارالحکومت سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست اور ٹھیک سنا ہے۔ آپ اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں، یہی وجہ ہے کہ ملک کے ریسٹورنٹ پر کھانے کے مناظر نے ہر کسی کی توقعات بڑھا دی ہیں، اور یہ ریسٹورنٹ ہر سال مزید بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، جن کی وجہ باصلاحیت باورچی اور جدت کے ساتھ فن لینڈ کے روایتی کھانوں میں شاندار تبدیلی ہے۔ آئیے ان میں سے چند روایتی کھانوں کے متعلق آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ جب آپ فن لینڈ کی سیر کو جائیں تو وہاں کے روایتی کھانوں سے ضرور لطف اندوز ہوں۔ کاریالن پکارا، یہ پیسٹری عموماً نارتھ کریلیا کے علاقے میں بنائی جاتی ہے، جو پورے ملک میں بہت مقبول ہے۔
लीहा पुला या मीट बॉल्स। अमूमी तौर पर यह डिश गोश्त का कीमा है, जड़ी बूटियों, मसाला जात, प्याज और मक्खन से तैयार की जाती है, जो ब्रेड और जैम के साथ खाने के लिए पेश की जाती है। क्रीमी सैल्मन सूप। सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल होने वाला ये सूप मुल्क में काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। त्यौहार किसी भी मुल्क की सकाफती तारीख और मौशी रवायात का अहम हिस्सा है। नाजरीन, आज इस मुल्क के चंद सकाफती त्यौहार पर आपको लिए चलता हूँ, मुलाहजा फरमाइए। पोरी जैज़ फेस्टिवल, एक बड़ा बैनुल अक़वामी म्यूजिक फेस्टिवल जो हर साल जुलाई के महीने में 7 तारीख को मुल्क के कौसल सिटी में मनाया जाता है। यूरोपीय ममालिक में सबसे ज्यादा पुराना और मकबूल म्यूजिक फेस्टिवल है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग अपने अपने म्यूजिक ग्रुप के साथ यहाँ आते हैं और अपनी कारकर्दगी से लोगों को मौसीकी का समा पेश करते हैं। मिडनाइट सन फिल्म फेस्टिवल, ये त्यौहार मुल्क के शहर सोडन कैला में हर साल 5 दिन के लिए मुनक्किद होता है, जो अमूमी तौर पर जून का दूसरा हफ्ता भी ले जाता है। त्यौहार मनाने का खास मकसद ये होता है कि हर नए किरदार साज की बनाई गई फिल्म बगैर किसी वक्फे के वक्त के मुताबिक सुबह सूरज निकलने के वक्त तक सिनेमा या थिएटर में दिखाई जाए, जिसमें दुनिया में जाने पहचाने फिल्म मेकर, डायरेक्टर बतौर मेहमान शामिल होते हैं। तकरीबन 20 से 30 जदीद मूवीज सिनेमा घर की जीनत बनती हैं। इस त्यौहार का आगाज 1986 में शुरू हुआ, जो अब तक मुल्क में चला आ रहा है। क्रिसमस एंड न्यू ईयर इवेंट, क्रिसमस और नया साल का त्यौहार एक अजीम और पुरजोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। अगरचे क्रिसमस के मनाने की रवायात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन यह त्यौहार क्रिसमस की शाम से शुरू होता है और 13 दिन बाद ख़त्म होता है। इस मुल्क के टूरिस्ट प्लेसेस की अगर बात की जाए तो उसमें 3 जगह मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। लेवी स्की रिजॉर्ट, ये जगह 40 से ज़ायद ढलवानों पर मुश्तमिल तेजी से बढ़ती हुई खेल स्की की सैरगाह के नाम से मशहूर है, जो पूरा साल तकरीबन हर महीने बर्फ पर मुख्तलिफ खेलों के लिए दस्तयाब रहती है। सैरगाह में 27 चेयर लिफ्ट्स हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई का नज़ारा करने में मुआवनत देती हैं। सुआमिनलिना फोर्ट्रेस, ये किला 9 जज़ायर पर मुश्तमिल है, जो स्वीडिश दौरे हुकूमत के दौरान मुकामी लोगों ने फौजी किला के तौर पर तैयार किया था, जिस पर तमीराती काम 18वीं सदी ईस्वी से शुरू किया गया। इस किले पर 3 मुल्क हुकूमत करते रहे, जिनमें स्वीडन, रशिया और फिनलैंड शामिल हैं। जब फिनलैंड को आज़ादी हुई तो उन्होंने 1917 में इसे सुआमिनलिना किला का नाम दिया, जिसमें 800 से ज़ायद बाशिंदे यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ज्यादातर बाशिंदे सियाहती सनत के अंदर काम करते हैं। उस वक्त से ये किला दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। स्नो कैसल इन कैमी, दुनिया के सबसे बड़े बर्फ के बने हुए किले को देखने के लिए हर साल मुल्क का शहर कैमी लाखों सियाहों को खुशामदीद कहता है। इसके रकबे में होटल्स, रेस्टोरेंट, आर्ट गैलरी और छोटा सा गिरजा शामिल है। नाज़रीन, ये थी फिनलैंड के हकायक पर मबनी एक छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नई मुल्क नई जगह के साथ। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।